حضرات علماء کرام، دانشوران قوم اور میرے بزرگوں، ایمانی بھائیوں اور طالب علم ساتھیوں اور سرزمین ٹانٹا کے باشندوں، آپ حضرات کو مبارک ہو کہ اللہ نے کرم کیا اور فضل کیا اور یہاں یہ ادارہ قائم ہوا، اور آج ہم اس کو پھلتا ہوا اور پھولتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ اس پودے نے اپنے پھل دینا شروع کر دیے ہیں، اور اس وقت آپ حضرات یہاں اتنی بڑی تعداد میں ان خوش نصیب بچوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو زبانی یاد کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا اور اپنے سینے کی تار کو اس سینے کے ساتھ جوڑ دیا جس سینے جیسا کوئی سینہ نہیں ہے، جس جیسا کوئی کائنات میں آیا ہی نہیں ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ اپنی تار کو جوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ قرآن سب سے پہلے اترا ہے کس پر؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ قرآن حکیم رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ جسے حضرت روح الامین جبرائیل امین لے کر اترتے ہیں، عَلَى قَلْبِكَ، عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے دل پر اس کو اتارا ہے اللہ نے۔ تو سب سے پہلے یہ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو دیا جاتا ہے، ڈائریکٹ امت کو نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام یہ بہت وزنی کلام ہے، اللہ کا کلام بڑے جلال والا کلام ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو اے دیکھنے والے تو دیکھتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کہ یہ بلند و بالا پہاڑ جو آسمان سے باتیں کرنے والے ہیں یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ اللہ کے کلام کے بوجھ کو، اللہ کے کلام کے وزن کو، اللہ کے کلام کے جلال کو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تو اپنے نور کی ذرا سی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار مجھے اپنا آپ دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا، لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن آپ سامنے پہاڑ پر دیکھیے، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو آپ مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے اپنی تجلی، ذرا سی تجلی، یہ بالکل جو ہمارے انگوٹھا ہے، انگوٹھے کا جو ناخن ہے، اس کے برابر تجلی اللہ نے پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا، تو اس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ اللہ کے کلام کا وزن اس سے بڑھ کر ہے، تجلی سے بڑھ کر ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر براہ راست انسانوں کو دیا جاتا، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو دیا، اسی لیے فرمایا فَإِنَّنَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبانی آسان کر دیا۔ بالکل آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے گھروں میں جو بجلی کی تاریں لگی ہوئی ہیں،
ان کا تعلق ٹرانسفارمر سے ہے اور ٹرانسفارمر کے ساتھ پیچھے وہ ہائی لائن جو ہے وہ آ رہی ہے. اگر ہماری تاریں اس لائن کے ساتھ جوڑ دی جائے جو ٹرانسفارمر میں آ کر لگ رہی ہے تو ہمارے گھر کی موٹریں، پنکھے اور بلب یہ ایک دم سب کے سب اڑ جائیں گے. یہ اس بجلی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ٹرانسفارمر اس کو کنٹرول کرتا ہے، کنٹرول کرنے کے بعد پھر آگے اتنی ہی بجلی چھوڑتا ہے جس کو ہمارے یہ بلب، یہ مشینیں وغیرہ برداشت کر سکتی ہیں. اسی طرح اللہ نے اپنا قرآن اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور پھر آپ کے ذریعہ سے، آپ کی زبان سے امت کو دیا. آپ گویا ٹرانسفارمر کی طرح ہے، آپ نے اس کو کنٹرول کیا. آج یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ابھی جن کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے، یہ خوش قسمت ہیں تو انہوں نے اس قرآن کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے اور وہ دولت ان کو مل چکی ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ نعمت اللہ نے ان کو دے دی ہے جس نعمت کا دنیا کی کوئی اور نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اللہ نے جہاں اپنے انعامات کو بیان کیا، ان انعامات میں سر فہرست جس کو نعمت کو بیان کیا وہ قرآن حکیم کی نعمت ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پیدائش کا تذکرہ بعد میں ہے اور قرآن کے سکھانے کا تذکرہ پہلے ہے. جو اہم چیز ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے. تو تمام نعمتوں میں سب سے اہم نعمت قرآن حکیم ہے، وہ اللہ نے ان بچوں کو دے دی ہے. خوش قسمت ہیں یہ بچے، خوش قسمت ہیں ان کے والدین اور خوش قسمت ہے مدرسے کے منتظمین اور معاونین اور ٹانٹا کے باشندے کہ اللہ نے یہاں اپنی توفیق سے ان بچوں کو حافظ بنا دیا اور ابھی ان کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے اور قرآن کے مطابق خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اگر قرآن نے کسی چیز پر خوشی منانے کے لیے کہا ہے تو بس یہی ایک نعمت ہے جس پر خوشی منانے کے لیے کہا گیا. میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بہت غور کیا کہ کس چیز پر اللہ نے خوشی منانے کے لیے کہا ہے. قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملی جس پر خوشی منانے کے لیے کہا ہو. ہاں نعمتوں کا تذکرہ ہے، ان پر شکر ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، خوشی منانے کے لیے نہیں کہا گیا. خوشی منانے کے لیے اگر کہا گیا تو وہ صرف قرآن ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. فَبِذَلِكَ تو بس یہی ایک چیز ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا انہیں چاہیے اس پر خوشی کا اظہار کرے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اور یہ قرآن بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کی جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں. لیکن میرے ایمانی بھائیوں، آج امت مسلمہ قرآن سے دور ہو رہی ہے. آج امت مسلمہ قرآن سے دور ہو رہی ہے. یہ جلسے جو قائم کیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہی ہے، ایک تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو اور دوسرا ہم قرآن کے قریب آنے کی کوشش کریں. ہم سمجھیں اللہ نے ہمیں یہ وہ نعمت عطا کی ہے جس کا کوئی دوسری نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اور امت مسلمہ کی سربلندی اسی قرآن کو اپنانے میں ہے. جب تک امت مسلمہ نے قرآن کو اپنایا تھا، قرآن کو اپنے لیے ضابطہ حیات سمجھا تھا اور قرآن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو تب تک یہ بلندیوں پر تھے. اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سو کو بلند کرتا ہے اور دوسروں کو پستیوں میں ڈال دیتا ہے. جو اس کتاب کو اپناتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ بلند کرتا ہے. اور جو اس کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے
دنیا کے اندر ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے اوپر پھر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، پھر ان کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے، اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر جو ہے لوگوں کے سامنے آتی ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ پھر بادشاہ اور حکمران جو ہے وہ جب غلبہ پاتے ہیں تو غلبہ پانے کے بعد پھر وہ عزت والے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کہ انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی عزت چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، آج اس پورے بھرے ہوئے مجمع سے کہ جو بالکل اس طرح مل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، پنڈال چھوٹا پڑ گیا ہے، دائیں بائیں کھڑے ہیں، سب سے میں درخواست کروں گا ارادہ کرے، وعدہ کرے اللہ کے ساتھ، انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن کو سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے عزت ملے گی۔ اللہ نے عزت اسی میں رکھی ہے، ہم کہیں اور جا کر عزت ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کہیں اور جا کر عزت کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الذين يتخذون الكافرين أولياء، وہ لوگ کہ جو ایمان والوں کو چھوڑ کر نافرمانوں کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں، عزت تلاش کر رہے ہیں؟ ارے وہ غلط سوچ رہے ہیں، ان کی سوچ غلط ہے کہ ہمیں ان کے پاس عزت ملے گی، ان کے پاس عزت ملنے والی نہیں ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو ہی ہے جو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو ہی ہے ذلیل کر دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ عزت اور ذلت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس عزت ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن آج پوری امت مسلمہ وہ عزت کہیں اور جا کر ڈھونڈ رہی ہے، راستہ بھٹک چکے ہیں، ہم راستے سے بھول چکے ہیں اور کہیں اور نکل گئے ہیں کہ وہاں سے ہمیں عزت ملے گی، وہاں سے عزت نہیں ملے گی۔ عزت لینی ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تو ایک مقصد ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اور دوسرا مقصد ان مجالس کا، ان جلسوں کا وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا مذاکرہ کریں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں، اور کہاں ہمیں جانا ہے۔ ہم کہاں سے آئے، کہاں ہیں، اور کہاں ہمیں جانا ہے، اور جس جگہ ہم ہیں وہاں ہمیں کیا کرنا ہے، اس بات کا مذاکرہ ہم کریں۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسان کہاں سے آیا، کہاں ہے، اور کہاں اس کو جانا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، پہلے نہیں تھا، اب اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ پہلے کہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ عالم ارواح میں نے اس کو بنا کے رکھا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے، ان سے عالم ارواح میں یہ عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو عالم ارواح میں تھے،
اور وہاں جس طرح یہاں اس وقت یہ کانفرنس ہے، یہ جلسہ ہے، ایسے ہی اللہ نے جلسہ بلایا، تمام روحوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور سب سے یہ عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو عالم ارواح میں تھے، پھر عالم ارواح سے ہم اس دنیا کے اندر آگے، اسی کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، روح پہلے بنائی گئی، اب جسم یہاں دنیا کے اندر بنایا جا رہا ہے، اور دنیا میں کہاں بنایا جا رہا ہے؟ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، وہ اللہ يَخْلُقُكُمْ، تمہیں پیدا کرتا ہے، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، تدریجاً پیدا کرتا ہے، آہستہ آہستہ پیدا کرتا ہے، پہلے نطفے کی شکل میں تھا، پھر علقہ بن گیا، ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر علقہ سے مضغہ بن گیا، ثم خلقنا المضغۃ عظاما، پھر مضغہ سے ہڈیاں بنی، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت کو لگا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے ایک دوسری تخلیق میں، دوسری شکل و صورت میں، بہترین ڈھانچے میں اس کو بنایا اور بنا کر دنیا کے اندر لایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے، بالکل اس شکل و صورت میں بنایا جس میں اس کو ہونا چاہیے تھا۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی اللہ ہے، يُصَوِّرُكُمْ، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہاری شکلیں بناتا ہے، فی الارحام، رحم مادر کے اندر بناتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے ویسے بناتا ہے، اور ہر انسان کی شکل اس نے الگ بنائی ہے، اعضاء سب کے بالکل برابر ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک ناک ہے، دو ہونٹ ہیں، 32 دانت ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، سارے جسم کو بالکل جو ہے اعضاء سب کے برابر ہیں، لیکن ہر ایک میں ایک امتیازی شان رکھی ہے اس نے کہ ہر انسان الگ پہچانا جاتا ہے۔ ایک باپ کے 10 بیٹے ہوں، 10 کے 10 الگ الگ پہچانے جاتے ہیں، کبھی اس کو جو ہے وہ کسی جگہ دھوکہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو بلانا تھا اور کسی دوسرے کو بلا دیا ہو، نہیں، بلکہ ہر ایک کی الگ اس نے پہچان رکھی ہے، اور صرف شکل و صورت ہی نہیں بلکہ یہ انگلی کے جو پرنٹ ہیں، انگوٹھے کا جو انگوٹھا لگاتے ہیں ہم، اس میں جو لکیریں ہیں ہر انسان کی الگ ہے، اور ہر انسان کی یہ 10 انگلیاں ہیں، 10 انگلیوں کی لکیریں بالکل الگ الگ ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں میں سے کسی بھی 2 انسان کی انگلیوں کی یہ لکیریں ملتی ہیں؟ ملتی ہیں؟ نہیں ملتی ہیں۔ یہ کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ہمیں کوئی چیز بنانی ہوتی ہے، روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، اگر روشنی نہ ہو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ پروردگار وہ روشنیوں کا محتاج نہیں ہے۔ یخلقکم فی ظلمات ثلاث، وہ تمہیں 3 اندھیریوں کے اندر بنا رہا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے یہ ناک کہیں اور لگ گئی ہو، آنکھ کہیں پیچھے لگا دی گئی ہو، کان کہیں اور لگا دیا گیا ہو، نہیں، بلکہ بہترین ڈھانچے کے اندر انسان کو اس نے بنایا ہے۔ یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد اب دنیا کے اندر آ گیا، دنیا کے اندر جب یہ زندگی بسر کر رہا ہے، ایک نفس اس کے ساتھ لگا لیا، پیچھے شیطان کو بھی لگا لیا، اب نفس جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں اپنے نفس کی برات کو ظاہر نہیں کرتا ہوں، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس تو برائی پر ہی اکساتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم جانتے ہیں جو تمہارا نفس تمہارے دل کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے، ان وسوسوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ ابھی 10 منٹ کے بعد میرے دل میں کیا خیال آئے گا، آپ کے دل میں کیا خیال آئے
جائے گا، نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، لیکن وہ پروردگار اس کو بھی جانتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، البتہ اس نے ایک نظام ہمیں دیا زندگی گزارنے کا، اپنے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، انہوں نے بتایا لوگوں اس طرح زندگی بسر کرو۔ جب انسان نبیوں کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو پھر یہی نفس امارہ، نفس لوامہ بن جاتا ہے، پھر اس کو ملامت کرتا ہے، جہاں یہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے فوراً اس کا ضمیر اس کو تنبیہ کرتا ہے، ارے تو کہاں جا رہا ہے، تو نے غلط کر دیا، تو نے تو اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ فلا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور جب نفس لوامہ ترقی کرتا ہے پھر یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کو اللہ نفس مطمئنہ عطا کرتا ہے، جن سے پھر یہ کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف چل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، وادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ نفس مطمئنہ، تو اللہ فرماتے ہیں جو تمہارا نفس تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور کہا لوگوں یاد رکھنا میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں چلے جاؤ، تم جنگل میں چلے جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ، بازار میں چلے جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہے، کسی بند کمرے میں چلے جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہے، اور کہیں مجمع میں آ جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ۔ وہ بھائی جو رات کے وقت میں یہ شتنگڑا موبائل نکالتا ہے اور پھر اس میں گندی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ چاہے باپ نہیں دیکھ رہا ہے، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، بہن نہیں دیکھ رہی ہے، بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، بچے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو بولو آگے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ ابھی مجھ سے پہلے نوجوان سروری صاحب کے فرزند یہ فرما رہے تھے کہ آج جو ہے وہ نشہ عام ہو رہا ہے، نشہ کرنے والا بھی چھپ کے نشہ کرتا ہے، کہاں کہاں گھومتے پھرتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اتنے برے کام کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس سے برا کوئی اور کام نہیں ہے۔ اس نشے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے، لانے والا، بنوانے والا، بنانے والا، اٹھانے والا، جس کے لیے اٹھا کے لے جایا جا رہا ہو، بیچنے والا، خریدنے والا، استعمال کرنے والا، استعمال کروانے والا، سب کے سب ملعون ہے، سب کے اوپر لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، ساری مخلوق کے ان کے اوپر لعنت برستی ہے، اور جو ملعون ہو جائے، جس پہ ترک پڑ جائے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھ لے کہ میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہا ہوں ان کی نافرمانی کر کے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوں، برباد کر رہا ہوں، اپنے گھر کو تباہ کر رہا ہوں، برباد کر رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو تباہ کر رہا ہوں، برباد کر رہا ہوں۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے نوجوانوں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اس کا خیال بھی کبھی دل میں نہ لانا، اس کو اپنے قریب نہ آنے دینا۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس سے چھپ نہیں سکتے ہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ایک تو اللہ جانتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ
کا तुम्हें जिंदगी के अंदर तुम्हारे लिए ये इंतजाम किया गया है कि तुम पर मैंने 2 निगरां लगा दिए हैं जो तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। दिन के फरिश्ते अलग हैं, रात के फरिश्ते अलग हैं, वो तुम्हारे कंधों पर बैठे हुए हैं और तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। और गफलत में पड़े हुए इंसान उस वक्त को याद रख जब 2 लेने वाले ले लेते हैं जो दोनों तेरे कंधों पर बैठे हुए हैं, एक दाएं कंधे पर है दूसरा बाएं कंधे पर है, और तू जो नक़्ल हरकत करता है सारा रिकॉर्ड तेरा लिख लिया जाता है। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जो भी तुम अपनी जुबान से कोई बात निकालते हो एक घात में लगने वाला फौरन उसको लिख लेता है। कोई भी नक़्ल हरकत करो तो फौरन उसको लिख लिया जाता है। पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। और ये रिकॉर्ड कब तक तैयार हो रहा है? वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, यहाँ तक कि मौत की सख्ती आ गई, वो नज़े की हालत आ गई, मौत की सख्ती आ पहुंची, उस वक्त तक ये पूरा रिकॉर्ड तेरा तैयार किया जा रहा है। एक एक बात लिखी जा रही है। कोई बात कोई काम ऐसा नहीं है जो लिखने से रह गया हो। ला तख्फा मिनकुम खाफिया, कोई छुपने वाला तुम में से छुपाने वाला किसी बात को छुपा नहीं सकता है। वजात सकरतुल मौत, यहाँ तक कि मौत की बेहोशी आ गई, मौत की सख्ती आ गई, और दुनिया में लोगों ने बहुत चीजों का इनकार किया, यहाँ तक कि अल्लाह के मुनकिर भी मौजूद हैं, पैगंबरों के मुनकिर हैं, अल्लाह की किताबों के मुनकिर हैं, फरिश्तों के मुनकिर हैं, लेकिन मौत का आज तक किसने इनकार किया है? बोले कोई मौत का मुनकिर आपने सुना? फलां ने कहा कि मौत बहुत कुछ भी नहीं है? कोई इसका इनकार नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए कि सबको इससे दो चार होना है। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। लोगों तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो? कैफ़ तकफुरून बिल्लाह व कुन्तुम अमवाता, हालांकि तुम क्या थे? मुर्दा थे। फअहयाकुम, फिर उसने तुमको जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुमको मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर दोबारा जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसी की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए इन्नल मौतल्लज़ी, बेशक वो मौत, तफ़िर्रून मिन्हु, जिससे तुम दूर भागते हो, जिसका नाम सुनना पसंद नहीं करते हो, मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मिल के रहेगी, वो आकर रहेगी। और मौत आ गई, उसके बाद छुट्टी हो गई, कहा ना ना, सुम्मा तुरद्दून, फिर तुम्हें लौटाया जाएगा इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, उस जात की जानिब जो जाहिर और बातिन सबको जानने वाली है। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून, फिर वो जात तुमको मुतनब्बे कर देगी तुम्हारे अमाल से, तुम्हारा कोई अमल उससे छुपा हुआ नहीं रहेगा। तो जात सकरतुल मौत, यहाँ तक कि मौत की सख्ती आ गई, मौत की घड़ी आ गई। अजीब मंजर होता है वो, जरा याद करें उस वक्त को जब एक जाने वाला जा रहा होता है, बार दफा उसके माँ बाप वहाँ होते हैं, उसकी बीवी वहाँ है, उसके बच्चे वहाँ हैं, उसकी बच्चियां वहाँ पर हैं, भाई है, बहनें हैं, सबके सब वहाँ हैं, सब रो रहे होते हैं, लेकिन जाने वाला हाथों से निकल के चला जाता है। ये रोने वाले भी इसको बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम ये समझते हो तुम पर किसी और को इख्तियार नहीं है, हमारे इख्तियार में जो चाहे करे, तो फिर कहा लौटा कर दिखाओ जरा, जो जाने वाला जा रहा है, जिसकी रूह निकल गई है, उसकी रूह को दोबारा वापस लौटा कर दिखाओ। कोई लौटा सकता है? कोई नहीं लौटा सकता है। जाने वाला चला जाता
जाता है। बीवी कहती है हाय मेरा सरताज चल गया, चल बसा, हाय हाय कहाँ चला गया, आवाजें देती है, लेकिन कोई जवाब आगे से मिलता है नहीं। बच्चे कहते हैं हम तुझ पे कुर्बान हो जाएं, लेकिन उनका ये कुर्बान होना भी उसको बचाता है? नहीं बचाता है। हम में से हर एक पर ये हालत आने वाली है, इससे किसी को छुटकारा नहीं है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, जहां कहीं भी तुम चले जाओ मौत तुम्हें पालेगी, अगरचे तुम मजबूत किस्म के किलों में बंद हो जाओ वहां भी आकर रहेगी। कोई बच सकता है? और मेरे ईमानी भाइयों, आज ये हवादिसात का जमाना है। कितने जनाजे हमारे सामने ऐसे आते हैं, सुबह को बेटा तैयार होकर जा रहा है, ऑफिस जा रहा है या किसी और काम के लिए जाता है, शाम को वापस लाश आती है। सुबह को बिल्कुल ठीक ठाक गया था, लेकिन वापस लाश। किसी को पता है कब किसका वक्त आ जाए? कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। मैं और आप क्या जानेंगे? मुश्कात शरीफ के अंदर रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है, अल्लाह के हबीब महबूब किबरिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए ये कायनात बनाई गई, अगर उनको न भेजना होता अल्लाह इस कायनात को न बनाता। और जैसे वो थे वैसा न उनसे पहले कोई आया है न आ सकता है। वो एक ही हीरा था अल्लाह के खजाने में, लेकिन उनका हाल भी ये है कि आपने इस्तिंजा किया, इस्तिंजे से फारिग हुए, पीछे हटे, आकर तयम्मुम कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तयम्मुम तो तब किया जाता है जब पानी मौजूद ना हो, पानी तो वो सामने मौजूद है, आप तयम्मुम क्यों कर रहे हैं? आपने फरमाया, अब्दुल्ला मैं नहीं जानता हूँ कि मैं पानी तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। मुमकिन है मैं चलूं, पानी तक पहुंचने से पहले ही मेरी रूह कब्ज कर ली जाए। मैं चाहता हूं जब मेरी रूह कब्ज हो तो उस वक्त मैं पाक हूं, पाकी की हालत में मैं दुनिया से जाऊं, इसलिए तयम्मुम कर रहा हूं। और फिर वहां जाके वुज़ू भी किया। तो जब उनको मालूम नहीं है तो मुझे और आपको पता चलेगा? जी नहीं पता चलेगा। जरा सीरत की किताब को उठाएं और अपने ज़हन और दिमाग के अंदर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त को घुमाएं, जिस वक्त आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे। कई दिनों से आप बीमार हैं, 3 दिन हो चुके हैं, आप मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ नहीं ला पा रहे हैं। पीर का दिन है, सोमवार का दिन है, फजर की नमाज का वक्त है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसल्ले पर खड़े हैं, नमाज खड़ी हो चुकी है, सहाबा नियत बांध के खड़े हैं नमाज में। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरा मुबारका के दरवाजे से पर्दा हटाया और ऐसे एक निगाह डाली कि पूरी मस्जिद भरी हुई है और सहाबा खड़े हैं और आपके चेहरे पर एक चमक है, एक मुस्कुराहट है। जिस तरह एक काश्तकार जब उसकी खेती जवान शबाब पर आ जाती है, पूरे शबाब पर होती है, वो खेती को देखकर खुश होता है, ऐसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिस काम के लिए भेजा था अब उस काम की तकमील हो चुकी थी। और सहाबाए किराम को कुरान ने कहा कज़रइन, खेती की तरह इनको करार दिया है। इस खेती को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर एक चमक है कि एक वक्त वो था कि जिस वक्त हम छुप के नमाज पढ़ा करते थे, हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जाती थी, काबा का दरवाजा हमारे लिए नहीं खोला जाता था, सिर्फ हम 4 थे, अबू बकर सिद्दीक और खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये 4 है इब्तिदा में ईमान लाने वाले, छुप छुप के नमाज पढ़ रहे हैं, जाहिर होकर नमाज भी नहीं
پڑھ سکتے ہیں، کلمہ زور سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ حالات تھے. لیکن آج جو ہے پورے عرب میں کلمہ اسلام ہر گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے. تو آپ اپنی اس کھیتی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، چہرے پر ایک چمک ہے. قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ دیتے، آپ نے پردہ ڈال دیا، نماز مکمل ہوئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کئی دنوں سے مسجد نبوی میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم کہیں دور ہوں اور اللہ کے حبیب ہمارے درمیان سے اٹھ جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو جائے، ہم دور ہوں. اس لیے وہی ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے بعد حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میں یعنی حجرے میں گئے اور جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کچھ افاقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں آج مجھے افاقہ ہے. کیا فرمایا؟ آج مجھے افاقہ ہے، آج میں ٹھیک ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ رات جس رات وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں رہے ہیں، یعنی غار ثور کے اندر رہے ہیں، رات نہیں بلکہ راتیں ہیں، جس وقت آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا. اور قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قرآن نے صاحب کہا، جن کی صحابیت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، کبھی حضور سے الگ نہیں ہوتے ہیں، جدا نہیں ہوتے ہیں. جب آپ چل رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں طرف جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ کیا بات ہے؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے جاتے ہو، کبھی دائیں طرف جاتے ہو، کبھی بائیں طرف آ جاتے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کوئی آگے سے آپ پر حملہ کر دے گا، میں آگے آ جاتا ہوں کہ پہلا تیر مجھے لگے آپ کو نہ لگے. جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کوئی پیچھے سے آپ کے اوپر حملہ کرے گا، میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ تیر مجھے لگے آپ کو نہ لگے. جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کوئی دائیں طرف سے آپ پر حملہ کرے گا، میں دائیں جانب آ جاتا ہوں کہ پہلے مجھے تیر لگے پھر آپ کو نہ لگے. اور جب مجھے محسوس ہوتا ہے بائیں سے کوئی حملہ کرے گا، میں بائیں طرف آ جاتا ہوں. جب غار ثور کے پاس پہنچے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ آپ باہر رہیے، پہلے میں غار میں جاؤں گا تاکہ اگر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہو پہلے مجھے نقصان پہنچائے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے. یہ یار غار ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جب سورہ نصر نازل ہو گئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، رونا شروع کر دیا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے اللہ کے پاس چلا جائے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو منتخب کر لیا، اس کو اختیار کر لیا ہے. صحابہ بات کو نہیں سمجھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ وہ بندہ کون ہے، کس کو اختیار دیا گیا ہے. زاروں قطار رونا شروع کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ابو بکر وہ ہے کہ جس نے مجھ پر اللہ کے دین پر اتنا احسان کیا ہے کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ خود دے گا. اور فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا اللہ کے علاوہ تو لاتخذت ابا بکر، ابو بکر کو دوست بناتا. تیسری بات ارشاد فرمائی مسجد نبوی میں جتنی کھڑکیاں کھلنے والی ہیں وہ سب بند کر دی جائے الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کے کمرے کی حجرے کی جو کھڑکی ہے اس کو کھلا رہنے دیا جائے، اس کو بند نہ کیا جائے. وہ آج تک کھلی ہے اور قیامت تک کھلی رہے گی. جن کو اللہ نے وہاں پہنچنے
پہنچنے کی توفیق دی ہے، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچائے۔ باب السلام کے ساتھ ہی باب صدیق ہے، اس سے آپ داخل ہو جائیں، اندر بورڈ لگا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے آدی خوخت سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ آج بھی کھلی ہے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری وقت میں جدا ہونا چاہتے تھے؟ بتائیں جی، چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے، لیکن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو افاقہ ہے، اور کیا حضور چاہتے تھے کہ ابو بکر اس وقت میں یہاں نہ ہو، کہیں دور ہو؟ جب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں میرے پاس یہاں ابو بکر نہ ہو، چاہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں چاہتے تھے۔ معلوم ہوا آج آپ کی روانگی آگے ہونے والی ہے، آج آپ اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ کے یہاں جانے والے ہیں، لیکن ابھی صبح تک پتہ آپ کو بھی نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو ابو بکر کو دور جانے دیتے؟ جی نہیں۔ وہ صحابہ جو کئی دنوں سے مسجد نبوی میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے، ان کو دور جانے دیتے؟ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو افاقہ ہے، میری ایک بیوی مدینہ کے باہر دور رہتی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں میں اس کی خبر گیری کر کے آ جاتا ہوں، کئی دن ہو گئے اس کی خبر گیری نہیں کر سکتا۔ تو اگر پتا ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں ابو بکر مت جاؤ، آپ نے فرمایا جاؤ خبر گیری کر کے آ جاؤ۔ ابو بکر باہر نکلے، صحابہ نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ جواب دیا آج افاقہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، صحابہ بھی اپنے کاموں میں جا کر مشغول ہو گئے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ جس گھڑی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمارے جانے کے بعد آ جائے گی۔ سب منتشر ہو گئے، اپنے کاموں میں لگ گئے، اور تقریباً چاشت کا وقت ہے، 10 بجے کا وقت ہے، 10 اور 11 کے بیچ کا وقت ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام یہ فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی کہہ کر اللہ کے بلاوے پر لبیک کہہ دیا اور آپ تشریف لے۔ تو پتہ نہیں، مجھے تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی یہ آیت مجھے اور آپ کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے ہر وقت تیار رہو، یہ وقت کسی بھی وقت میں آ سکتا ہے، یہ گھڑی کبھی بھی آ سکتی ہے۔ میرے استاد، میرے شیخ تھے حضرت مفتی عبدالغنی ازہری صاحب رحمت اللہ علیہ، جو وقت کے قطب و ابدال تھے۔ ایک دن ابھی بیماری کے ایام میں بہت خوش تھے، بہت زیادہ خوش، چہرے پر چمک تھی، داڑھی بھی چمک رہی تھی۔ میں اور میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمت اللہ علیہ کے دوست حاجی انور صاحب اور میرے والد محترم، ہم تینوں حاضر ہوئے تو بڑے خوش ہیں اور کہنے لگے آج میں نے کہہ دیا اگر تو راضی ہے تو میں بھی تیار ہوں، اگر تو راضی ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ حضرت ابھی اللہ آپ سے بڑا کام لے گا، ابھی آپ کیوں تیاری کر رہے ہیں؟ کہنے لگے علی محمد یارا دیندہ جھوٹا لارا، جہاں دوست یار چلن آنا ہے وہ کڑی دور نہیں ہے۔ کہنے لگے علی محمد یار تو مجھے جھوٹا سہارا دے رہا ہے، جھوٹی تسلی دے رہا ہے، دوست تو جانے والا ہے، وہ گھڑی اب دور نہیں ہے، آنے ہی والی ہے۔ تو کسی کو پتا نہیں ہے کب کس کا وقت آ جائے، اس لیے ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے تاکہ ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو اس وقت میں ہماری آنکھیں مڑ کے پیچھے نہ دیکھیں،
بلکہ آگے کے اشتیاق میں ہماری روح نکلنے کے لیے بے قرار ہو جائے. اور فرشتہ آ کے یہ کہہ رہا ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی ہے اور میرے بندوں میں شامل ہو جا میری جنت کے اندر داخل ہو جائے. یہ مزدہ سنایا جائے اور ہماری روح نکلنے کے لیے بے قرار ہو جائے. اللہ ہمیں ویسا بنا ہے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اور یہی ہے وہ وقت جس سے تو بھاگتا تھا اب آ گیا ہے. اب بھاگ کر دکھا. تو کوئی بھاگ سکتا ہے موت سے؟ کوئی بھاگا؟ کوئی نہیں بھاگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا ان کا صحابی. ایک اور شخص آتا ہے آ کر گھور کر اس کی طرف دیکھتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ مجھے گھور رہا ہے شاید میری جان نکال لے گا. وہ سلیمان علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ ہوا کو حکم دیجئے ہوا مجھے کہیں صحرا کے اندر لے کر ڈال دے وہاں مجھے پہنچا دے مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے. اور انہوں نے ہوا کو حکم دیا. ہوا نے اٹھایا اور صحرا میں اس کو پہنچا دیا. جیسے وہ وہاں پہنچا تھا اسرائیل علیہ السلام پہنچ گئے اور وہاں اس کی روح قبض کر لی. وہاں پر اس کی روح قبض ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اگر روح ہی قبض کرنی تھی تو یہی کر لیتے وہاں جا کر کیوں کی؟ اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے اس کی روح قبض کرنے کی جگہ وہ رکھی تھی اور یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا اور وقت بہت کم تھا. تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا. وقت ہونے والا تھا. یہ یہاں تھا. یہاں میں اس کی روح قبض کر نہیں سکتا تھا. وہاں کرنی تھی. اس لیے میں نے اس کو گھور کر دیکھا. یہ ڈر گیا اور اس نے آپ سے یہ درخواست کی. آپ نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے وہاں پہنچا دیا. اور جب ہوا نے وہاں پہنچا دیا تو بس اب میں پہنچ گیا اور جو اس کا وقت تھا اس سے پہلے یہ وہاں پہنچ گیا. وقت آنے پر میں نے اس کی روح قبض کر دی. تو کوئی نہیں جانتا ہے کس کا وقت کہاں آ جائے کب آ جائے کس حالت میں آ جائے. اس لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آگے دنیا سے چلے گئے تو عالم آخرت ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. اور پھر سور میں پھونکا جائے گا. وہ وعدے کا دن ہوگا. اس وقت میں ہم سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا. اس وقت ہم کہیں گے کہ مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا ہے؟ مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا جواب ملے گا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ کہ یہ رحمان کا وعدہ تھا اور نبیوں نے سچ کہا تھا. اب تمہیں زندگی کا حساب کتاب کرنا ہوگا. شور کو تھوڑا بند کرنا بس بات ختم ہونے والی ہے. شور بند کریں. کہاں سے آئے ہیں ہم؟ عالم ارواح سے. اور اس وقت کہاں ہیں؟ بولو دنیا میں. اس کے بعد آگے جب نکل گئے یہاں سے تو کہاں پہنچیں گے؟ عالم برزخ میں. کہاں؟ عالم برزخ میں. جو ہمارے آباء و اجداد چلے گئے وہ سب کے سب کہاں ہیں؟ عالم برزخ میں ہے. اور پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی سور میں پھونکا جائے گا سب اپنی قبروں سے نکل کے حاضر ہو جائیں گے. تو یہ کیا ہوگا؟ عالم آخرت. کیا ہوگا؟ عالم آخرت. ان میں سب سے اہم یہ دنیا کا عالم ہے. عالم دنیا یہ سب سے اہم ہے. کیوں؟ بعد کے دونوں عالموں کی کامیابی اور ناکامی کا مدار وہ اسی دنیا کی زندگی پر ہے. جو یہاں اپنے رب کو پہچانے گا اپنے رب کو مانے گا رب کی مانے گا جو کام اس نے دیا ہے اس کام کو کرے گا تو آگے جب عالم برزخ میں پہنچے گا وہاں آرام ہی آرام پائے گا. وہاں اس کے لیے کہہ دیا جائے گا افرشوا لہ فراش الجنہ. ارے اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو. اس کی
اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کے بارے میں یہ کہا جائے گا، اور وہاں آرام پائے گا جو پھر عالم آخرت میں جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گا، اس کے بعد حساب کتاب کے بعد اس کو کہہ دیا جائے گا کہ فادخلوا دار السلام، اب دار السلام یعنی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جنت کے اندر ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی اور امن کے ساتھ چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر جنت میں تمہارے لیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے، جو تم مانگو گے، وہ ساری چیزیں تمہیں یہاں پر مل جائیں گی۔ یہ کس کو؟ جو یہاں کیا کرے گا؟ کام۔ جو یہاں کیا کرے گا؟ کام۔ آگے عالم برزخ میں کیا ملے گا اس کو؟ جی مجھے لگتا ہے سن ہی نہیں رہے شاید، کسی سو جو تھک کے صبح سے سنتے ہیں سن ہوگی، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بھائی جو یہاں کام کرے گا عالم برزخ میں آرام پائے گا، کیا پائے گا؟ آرام پائے گا، اور جس نے عالم برزخ میں آرام کر لیا وہ عالم آخرت میں انعام پائے گا، وہ عالم آخرت میں کیا پائے گا؟ انعام پائے گا۔ جیسے یہ خوش نصیب بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک کام ملا تھا، اللہ نے منتخب کر کے ان کو مدرسے میں پہنچایا، اب ان کو ایک کام دے دیا گیا، تمہیں اللہ کی کتاب کو زبانی یاد کرنا ہے۔ یہ اس کام میں لگ گئے، اور بہت سارے ایسے بھی آتے ہیں مدرسے میں، داخلہ لیا، شروع کیا، کچھ دنوں کے بعد بھاگ جاتے ہیں، یا ماں باپ ان کو لے جاتے ہیں کہیں اسکول کالج اور دوسری جگہوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ کام میں لگے رہے، انہوں نے کام مکمل کیا، اور پھر حفظ مکمل ہونے کے بعد وہ جو محنت کر رہے تھے اس سے آرام مل گیا، اب اس کے بعد آج ان کو یہاں انعام سے نوازا جا رہا ہے، ان کے سروں پر دستار باندھی جا رہی ہے، اور یہ تو ایک دنیا کے اندر ان کو اعزاز دیا جا رہا ہے، اصل اعزاز اور اکرام تو ان کا آخرت میں ہوگا، جس وقت ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہی تیرا درجہ ہوگا، وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیری منزل ہوگی، وہی تیری منزل ہوگی۔ تو اصل انعام تو کہاں دیا جائے گا؟ وہاں پر آخرت میں دیا جائے گا، اور جب دنیا سے جائیں گے عالم برزخ میں پہنچیں گے، قبر میں قرآن مونس بن کے آ جائے گا، انسیت پیدا کرنے والا بن کے آ جائے گا۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، آج یہ کام کا وقت ہے۔ کس کا وقت ہے؟ یہ کام کا، اور کام کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کام ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھا ہے نا سب نے جی، اور پڑھتے ہیں جی، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے بندگی اور عبادت صرف کس کی؟ اللہ کی، اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج کے اس عظیم و شان اس اجلاس، اس جلسے میں، اس کانفرنس میں ہر آدمی اس کلمے کی تجدید کرے، اس کو دہرائے، اور پھر یہاں پکا ارادہ کرے، اللہ کے ساتھ وعدہ کرے، آج کے بعد میں اللہ کا بندہ بن کے اس کی بندگی والی زندگی بسر کروں انشاءاللہ، اور میں محمدی بن کے زندگی بسر کروں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤں گا، آپ کے ایک ایک طریقے کو اختیار کروں گا، 24 گھنٹے کی زندگی میری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، ان کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بناؤں گا۔
یہ کام ہے، اس کام کو ہم نے کرنا ہے۔ جو یہاں اس کام کو کرے گا عالم برزخ میں آرام پائے گا، اور جو وہاں آرام پائے گا عالم آخرت میں انعام پائے گا۔ پھر نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ارے یہ لو یہ لو، دیکھو میرا رزلٹ کتنا اچھا آیا ہے، اس کو پڑھو۔ اور کیوں میرا اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا ایک دن مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ اور جب شیطان مجھے وسوسہ ڈالتا تھا، نفس وسوسہ ڈالتا تھا، یہ کر لے وہ کر لے، یہ لے لے وہ لے لے، میں فوراً سوچتا تھا اللہ اکبر، کل مجھے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اگر میں نے گناہ کا کام کیا، میں نے غلط نظر کسی غیر محرم پر ڈالی، میں نے غلط جو ہے وہ رشوت یا سود اس ہاتھ سے پکڑا، اس کو لیا، اس کو استعمال کیا، کل اللہ پوچھے گا پھر کیا جواب دوں؟ یہ سوچ لیں، یہ سوچ کر ہم زندگی بسر کریں، آج یہ ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ کے ہر حکم کو ہم پورا کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک طریقے کو زندہ کریں گے، ہر سنت کو زندہ کریں گے، ہر طریقے کو زندہ کریں گے، 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک یہ بات، دوسری بات یہ قرآن کے تعلق سے کہ ہم میں سے ہر آدمی روزانہ قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن کے 4 حق ہیں، کتنے؟ 4 حق۔ پہلا حق ہے تلاوت، دوسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، تیسرا حق ہے اس پر عمل کرنا، چوتھا حق ہے دوسروں تک اس کو پہنچانا۔ جو حق ادا کرے گا یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، اور جس نے ایسا نہیں کیا، چھوڑ دیا قرآن کو، یہاں ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف رٹ دائر کریں گے، اللہ کے دربار میں کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہے گا اے میرے رب یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو ان سے حساب لے لے۔ تو بتاؤ بچ پائیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ تو آج ہم میں سے ہر آدمی ارادہ کرے انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، جو تلاوت کرے گا ہاتھ اٹھا کر بتائے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، چاہے آپ 2 صفحے ہی پڑھیں، 2 رکوع ہی پڑھیں، لیکن پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دوسرا وعدہ، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ یہاں قرآن کا درس ہوتا ہے آپ کی مسجد میں؟ درس قرآن ہوتا ہے؟ جی نہیں ہوتا ہے۔ علماء کرام سے میری درخواست ہے ہر مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے، چاہے آپ 10 منٹ ہی کریں، 2 آیتیں ہی روزانہ سکھائیں، لیکن 2 آیتوں کا آپ ترجمہ کریں، تفسیر کریں، اور عوام سے میری گزارش ہے، درخواست ہے، وہ انشاءاللہ بیٹھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو دوسرا وعدہ ہے قرآن کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تیسرا وعدہ ہے قرآن پر عمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قرآن نے کہا اپنی نظروں کو نیچے رکھو تو نیچے رکھیں گے، قرآن نے کہا نماز قائم کرو ہم نماز قائم کریں گے، قرآن نے کہا زکوٰۃ ادا کرو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، رمضان کا مہینہ آ رہا، قرآن نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے، ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو حکم ہے قرآن کا اس پر کیا کریں گے؟ ہم عمل کریں گے۔ اور چوتھا کام ہے کہ جو سیکھیں گے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے، جو سیکھیں گے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے، داعی بن کے رہیں گے، کیا رہیں گے؟ مبلغ بن کے رہیں گے، داعی اور مبلغ بن کے رہیں گے، دعوت بھی دیں گے اور دوسروں تک بات کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ ہے نا؟ انشاءاللہ یہ کام ہم کریں گے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو آج کا یہ جلسہ کامیاب۔ جلسے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جی کون کامیاب کرنا چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں، تو پھر یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جتنے دینی ادارے ہیں یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں، ہمارے دین کے محافظ ہیں۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، رب
رب کعبہ کی قسم آج ہماری پیدائش پر ہمارے کان میں کوئی آذان دینے والا نہ ملتا، آج جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ملتا۔ ہمارے جموں کا یہ حال تھا کہ چند سال پہلے کی بات ہے، کئی کئی دن تک جنازہ رکھا رہتا تھا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا، کوئی اذان دینے والا نہیں ملتا تھا، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ آج یہ مدارس اسلامیہ کی دین ہے، اللہ کے فضل و کرم سے گھر گھر میں آپ کو حافظ قرآن مل رہے ہیں، عالم دین مل رہے ہیں۔ اس لیے ان مدارس کا خیال رکھنا، ان مدارس کو ترقی دینا، اصل ترقی دینے والا تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر ہم ساتھ دیں گے تب بھی یہ ترقی کریں گے، ہم ساتھ نہیں دیں گے تب بھی یہ ترقی کریں گے۔ لیکن میری خوش قسمتی ہوگی اگر میں استعمال ہو جاؤں، میری خوش قسمتی ہوگی اگر میرا کچھ یہاں لگ جائے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی، میری خوش قسمتی کی بات ہوگی، ورنہ اللہ کے یہ کام رکتے نہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمت اللہ علیہ سب کہہ دیجئے ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ وہ جب بھی کبھی لوگوں سے یہ درخواست کرتے تھے، کہتے تھے، یہ کہتے تھے لوگوں فلانے مدرسے میں ضرورت ہے، فلاں جگہ ضرورت ہے، اگر تم حصہ لے لو گے تمہاری خوش قسمتی ہے، تمہارے لیے سعادت کی بات ہے، اور اگر تم نے حصہ نہیں لیا تب بھی اللہ کے دین کا یہ کام رکے گا نہیں، وہ ہو جائے گا، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ لیکن میرے 2 روپے لگ جائے یہ میرے لیے کیا ہے؟ جی سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے۔ شاید یہ حافظ بننے والے بچے ان پہ ہمارا کچھ لگا ہو، جب یہ جنت میں جا رہے ہوں اور ہم جہنمیوں کی صف میں اللہ نہ کرے کھڑے ہوں، تو جب یہ گزریں گے اس وقت کا ہم کہیں گے او حافظ قرآن، جس مدرسے میں تو پڑھتا تھا میں نے بھی وہاں 10 روپے دیے تھے، جب تیری دستار بندی ہوئی تھی اس مجلس میں بھی تجھے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا تھا، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج تو جنت میں جا رہا ہے، میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، کچھ کر میرے لیے۔ یہ حافظ قرآن سفارش کرے گا اور اللہ اس کو اس کے ساتھ جنت میں بھیج دے گا۔ مشکات میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کو حکم ہوگا جا جنت میں، وہ چلے گا جہنمیوں کی صف میں سے گزرے گا، صف کے پاس سے گزرے گا، ایک آدمی کھڑا ہوگا، وہ اس سے کہے گا وہ جنت میں جانے والے تجھے فلانا وقت یاد ہے جب تجھے وضو کی ضرورت تھی، تو پانی تلاش کر رہا تھا، میں نے تجھے پانی دیا تھا، آج تو جنت میں جا رہا ہے، میں یہاں جہنمیوں کے صف میں ہوں، میری سفارش کر۔ یہ اس کی سفارش کرے گا، اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک کہے گا وہ جنت میں جانے والے تجھے پیاس لگی تھی، تو نے پانی مانگا تھا، میں نے تجھے پانی دیا تھا، تیری پیاس بجھ گئی تھی، آج تو جنت میں جا رہا ہے، میں تو جہنمیوں کے صف میں ہوں، میری سفارش کر۔ وہ اس کی سفارش کرے گا، اپنے ساتھ اس کو جنت میں دے دے گا۔ یہ پانی والے کا، یہ پانی والوں کے لیے سفارش کی جائے گی، تو جنہوں نے براہ راست حفاظ قرآن جو ہے ان حافظوں کی اس تعلیم حاصل کرنے میں حصہ لیا ہے، تو کیا وہ رہ جائیں گے؟ ان کی سفارش یہ حافظ نہیں کریں گے، یہ علماء نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ اس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم اس میں استعمال ہو جائیں، اور یاد رکھیں جو ہم نے یہاں دیکھ دیا وہی ہمارا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ابن آدم انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، جو تو نے پہنا اور پرانا کر دیا، اور وما امضیتا، جو تو نے آگے بھیج دیا اور اللہ کے خزانے میں جمع کر دیا۔ جو مدرسوں کو دیں گے وہ کہاں جمع ہو رہا ہے؟ بولو اللہ کے خزانے۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بول کیوں نہیں رہے؟ بولو نا پھر۔ یہ اللہ کے خزانے میں، اور جب اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے تو وہ ضائع ہوگا؟ جو اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا، یہ دنیا والے ہمارے بینک ہیں، یہ ہمارا کھا سکتے ہیں، یہ تباہ ہو سکتے ہیں، سب کا لوٹ کے لے جائیں گے، واپس نہیں ملے گا۔ ہوتا ہے ایسا، بینک ڈوب گیا جس
ہوتا ہے نا, آج کل بھی لوگ بیچارے پریشان ہے پریشان کہ نہیں؟ ہاں پریشان ہے اس وقت. روم کیا کون سا ہوگا جنہوں نے لگایا تھا, پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا, لیکن اللہ کے خزانے میں جو جمع ہو گیا وہ ڈوبے گا نہیں. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس جمع کرا دیا وہ باقی رہنے, جو مسجد میں دیا تو وہ باقی رہنے والا ہے, جو کسی غریب کی مدد کی تو باقی رہنے والا, کسی بیچارے یتیم کی بیٹی کا نکاح کرا دیا تو باقی رہنے والا ہے, کسی بیوہ کی مدد کر دی تو باقی رہنے والا ہے, کہیں یتیم بچوں کی کفالت اپنی ذمہ لے لی تو باقی رہنے والا ہے. اگر ہم استعمال ہو جائے ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, ورنہ اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا. چلو موضوع کی ویسے قدرتی طور پر میرے ذہن میں کوئی بات تھی نہیں, تو جو یہاں حصہ لے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نوازے گا. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں. جو اللہ کے راستے میں, ویسے اس کا قانون یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 کے برابر ثواب دے گا. لیکن اللہ کے راستے میں جو دیا جاتا ہے تو وہاں ایک کا 700 کے برابر ملتا ہے. کتنا؟ 700 کے برابر. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ کاشتکار نے زمین میں ڈالا ہو, اس سے 7 پھر اس کے خوشے ہو گئے, اور ہر خوشے میں 100 دانہ ہے, تو ایک دانے سے کتنے بن گئے؟ بولو جی, ارے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ایک دانے کے کتنے بن گئے؟ زور سے بولو نا. کتنے؟ 700. نہیں آ رہی آواز, تو پیچھے والے بدل باتوں میں لگے ہوئے. ارے زور سے بولو. یہ پہاڑ, یہ مسجد, یہ ساری چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی اللہ انہوں نے تیرے قرآن کی بات کی تصدیق کی تھی. تو جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 700 کے برابر. اور واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ کر دے گا. اور جو طالب علم ہے, من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ, جو طلب علم کے لیے نکلا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے. جو مدرسے میں دے گا اس نے گویا اللہ کے راستے میں دیا. ایک دے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ 700 کے برابر. 1 روپیہ دے گا 700 روپے دینے کے برابر ثواب ملے گا. 100 روپیہ دے گا تو 7 جی, اب 100 کو 700 سے ضرور دے دو, پھر وہ پتہ نہیں کتنا حساب بن جائے گا جی. 7,000. تو جو 7,000 دے دے گا تو اس کو جی 70,000 کے برابر. جو 70,000 دے گا اس کو تو پھر پتہ نہیں ہے. اب یہ کمپیوٹر سے جو ہے وہ پوچھنا پڑے گا. ہمارا تو حساب بھی ویسے ہی ہمیں آتا نہیں جی. تو کتنا اللہ عطا کرے گا؟ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں. اس لیے میرے ایمانی بھائیوں, اب آپ سے درخواست ہے کہ جتنے بھی ہمارے دینی ادارے ہیں سب کی ہمیں معاونت کرنی ہے. اور یہ ہمارا خاص ادارہ یہاں جس میں آج پروگرام ہو رہا ہے, تو یہاں اگر ہم دیں گے انشاءاللہ, کسی بھی ادارے میں دیں گے اللہ دے گا. لیکن اس وقت یہاں یہ انتظام کیا گیا ہے, ان حفاظ کی ہمارے سامنے دستار بندی ہو رہی ہے, تو یہاں دیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں نوازے گا. اور یہ پہاڑ گواہ رہیں گے, یہ ساتھ میں بلڈنگ ہے یہ گواہ رہیں گی, یہ درخت گواہ رہیں گے, یہ گھاس پھوس ہے, یہ ساری چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی. اس لیے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ حضرات کہہ رہے ہیں تشکیل کریں گے. چلیے جی.
10 منٹ کے لیے کہہ رہے ہیں تشکیل کریں گے، بڑھ چڑھ کر حصہ لے، لکھوائیں اپنے نام پیش کریں جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، بس دوڑ پڑے لو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا